کی جاتی ہے اور بغیر ہاتھ اور نیزے کے پاؤں سے کیسے جنگ کی جاتی ہے. اللہ اکبر. سارے گاؤں سکھا دیے. اس لیے کہ علی کچھ دیکھ رہے تھے. آ گیا کربلا کا میدان. کیا سن رہے ہو؟ ابھی تو پڑھنے جا رہا ہوں. آ گیا کربلا کا میدان. چلے عباس. بڑی مشکل سے اجازت. سب چھوڑ رہا ہوں. عباس چلے. نیزہ عباس کے ہاتھ میں ہے. دریا کے کنارے ایک بڑا اونچا سا مچان بھی ہے. چٹان بنی ہوئی بڑی سی چٹان ہے اور دریا اس کے پیچھے کی طرف. 4000 کا لشکر یہاں پر. 4000. اس میں 2000 سوار 2000 پیادے دریا پہ قبضہ کیے ہوئے, دریا کو روکے ہوئے. اور ادھر سے عباس نکلے. عباس کے ہاتھ میں نیزہ. عباس کے ہاتھ میں نیزہ. سب جانتے ہو نا, صرف نیزہ. اور عباس علم ہاتھ میں لیے ہوئے اور چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ادھر سے حسین عباس کی جنگ دیکھ رہے ہیں. کربلا پانی لینے جانا ہے. عباس کا ہدف ہے فرات. کیسے سنو گے؟ مصائب نہیں پڑھنا بھائی, فضائل پڑھنا. عباس کا ہدف ہے فرات. فرات کو دیکھا عباس کہ جانا ہے وہاں تک. گفتگو ہو رہی ہے, وہاں سے بات کی جا رہی ہے, یہاں سے عباس بتاتے ہوئے جا رہے ہیں میں کون ہوں, میں عباس ہوں. بتا رہے ہیں میں شیر پیشہ شجاعت ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں حسین کا غلام ہوں. یہ کل بھی ہمارے قبضے میں دریا تھا, آج بھی ہم اس کے مالک. روک سکو تو روک لو. کوئی روک سکتا ہے تو روک لو. دریا کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہمارا ہے. ہم دریا کو لے کر بچائیں گے. ہم دریا پہ قبضہ کر کے بچائیں گے. عباس جا رہے ہیں, ہاتھ میں نیزہ ہے. سامنے سے ایک پہلوان آیا, نام ہے اس کا مارد بن شدیف. نیزہ بازی کا ماہر. ابھی سنا نا تم نے علی کا حملہ. نیزہ بازی کا ماہر. اس کے ہاتھ میں 16 بند کا نیزہ. ایسا نیزہ کوئی چلا نہیں سکتا تھا. نیزہ بازی میں ماہر, بڑا مشہور نیزہ باز مارد بن شدیف. ایک بار سامنے سے آیا, اس نے عباس کے سامنے گستاخی کی. کون ہے تو, ہے لڑکے, تو میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ کیا ہی اچھا ہے کہ تو میری اطاعت کر لے. میں تجھے آزاد بھی کر دوں گا اور تجھے جانے بھی دوں گا. عباس نے ایک مرتبہ آواز دی کہ ہم حلال زادوں کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں. میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے. کہا کہ ہم خیانت زادوں کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے. آؤ لڑنا ہے تو لڑو. اس نے نیزے کو ہوا میں بلند کیا. عباس کے پاس نیزہ, ٹھیک ہے, عباس کے پاس نیزہ. جیسے ہی وہ عباس سے قریب آیا, عباس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا. چلیے ختم کر دیتا ہوں. وہ نیزہ باز جیسے ہی عباس سے قریب آیا, عباس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا. عباس نے کہا آؤ مقابلہ کرو. اس نے کہا مقابلہ کیسے ہو, آپ نے تو اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا. آپ کا نیزہ تو زمین میں گڑا ہوا ہے, تم سے کیسے مقابلہ ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں ایک ہی نیزے سے مقابلہ ہو جائے. جی ذرا سلامت رہو. کہا میں چاہتا ہوں ایک ہی نیزے سے مقابلہ ہو جائے. آج ایک ہی نیزے سے مقابلہ ہوگا. اس نے کہا اتنی جرأت. وہ آگے بڑھا. عباس کو صفین کا علی کا داؤ یاد تھا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جی ذرا سلامت رہو. عباس کو صفین کا علی کا داؤ یاد تھا. جیسے وہ آگے بڑھا, اس نے نیزہ عباس کی طرف کیا کہ بس عباس کے سینے میں گاڑے. عباس کا نیزہ زمین میں گڑا ہوا ہے. عباس نے اپنے بائیں بازو سے اس کے نیزے کو پکڑا. اس کے نیزے کو پکڑا. اس کے نیزے کو جو پکڑا حضرت عباس نے, تو پھر نیزے کو حرکت کی, ایسے ایسے کیا. سب یاد تو آ جائے گا نا تمہیں. وہی داؤ جو علی نے صفین میں لگایا, عباس نے ویسے ہی اس کو ہلایا. اس کا گھوڑا بچکا, وہ زمین پر گرا. گھوڑا اس کا بھاگا. کہاں بیٹھے ہیں؟ گھوڑا اس کا بھاگا. ادھر سے مارد کا غلام سامنے کھڑا تھا بہت دور, صارفہ اس کا نام. اس نے مارد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر میں بے گھوڑے کا ہو جاؤں تو یہ دوسرا گھوڑا تیار رکھنا, فوراً مجھے لا کے گھوڑا دینا. جیسے ہی مارد بن شدیف گرا, یہ چشم زدن میں ہو رہا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں بتانے میں دیر لگ رہی ہے. جیسے ہی بن شدیف گرا, اس کا گھوڑا بھجک کے بھاگا. اس لیے کہ عباس نے جو اس کو جھٹکا دیا تھا تو وہ بچتا تھا گھوڑا, اور جب سوار گرا سواری بھاگ گئی. اور ایسے میں اس نے سرافہ کو, ابن عاص نے سرافہ کو اشارہ کیا جلدی جاؤ.
عمر سعد نے صرافہ کو اشارہ کیا جلدی جاؤ اور مالک کو گھوڑا پہنچاؤ. اس کا غلام تیزی سے گھوڑا لیے ہوئے آیا اور ادھر پہنچا. جیسے ہی پہنچا عباس نے پہلا وار تو مالک پر کیا, پہلا وار تو مالک بن سدیف پر کیا. ویسے ہی جیسے علی نے اس کے سینے میں نیزہ گاڑا ویسے ہی عباس نے بھی گاڑا. اور اب جیسے ہی صارفہ نے دیکھا کہ مالک مارا گیا وہ گھوڑے کو لے کے دوڑا. عباس اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے کو لے کے دوڑے. صرافہ کو گرایا, گھوڑا دوڑ رہا تھا. علی نے تو صرف یہ کیا تھا نا کہ علی اپنے گھوڑے پہ بیٹھے تھے اور دوسرے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. علی گھوڑے سے اٹھے نہیں تھے. عباس آگے بڑھ گئے. ایک بار عباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھے تھے, برابر میں تالیاں دوڑ رہی تھی, وہ گھوڑی دوڑ رہی تھی. عباس اپنے گھوڑے سے اچھل کے دوسرے گھوڑے پہ ادھر جیسے تم نے سنا اسی بھاگ دوڑ, گھوڑے رکے نہیں, گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے. عباس اپنے گھوڑے سے اچھلے اور تالیاں پہ بیٹھ گئے اور لائے وہ گھوڑا حسین کے پاس. لائے وہ گھوڑی تھی, وہ لائے حسین کے پاس. کمالا یہ وہی گھوڑی ہے جو یہ مالک بن سدیف حسن مصطفیٰ سے لے کے بھاگا تھا تاکہ ہمارے گھر کی چیز ہمارے پاس واپس, ہمارے گھر کی چیز ہمارے پاس واپس. تاویہ نے بھی مولا کے قدموں سے اپنے سر کو ملا. تاویہ نے بھی عباس مبارک ہو, شاباش عباس, ختم کر دیا عباس. چلے آگے بڑھے. سننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پہلے کبھی ایسا میں نے پڑھا نہیں لیکن چاہتا ہوں آپ کے حوالے کو. آگے بڑھے. 4000 کا لشکر پہاڑ پر دریا کی طرف جانے سے روکنے کے لیے. ابھی دریا کا کنارہ سامنے نہیں آیا. سمجھو کہ عباس کون ہے اور جس کو یقین ہے وہ بولے. میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کون یقین کی منزل پر ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں. میں جنگ پڑھنے جا رہا ہوں, میں نے مولا عباس کی, اس عباس کی کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے نہیں. یہ جملہ داد کے قابل تھا. جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. عباس نے ایک نگاہ غیظ ان 4000 پر ڈالی, گھوڑے کو دوڑایا, گھوڑا پہاڑی پر چڑھا. عباس نے تلوار لہرائی, نیزہ لہرایا, کبھی ادھر حملہ کبھی ادھر حملہ. صرف عباس کے, جو عباس کا گھوڑا تھا نا, میں پڑھ چکا گھوڑے کی تاریخ میں, مرتجز نام ہے عباس کے گھوڑے کا, مرتجز. اور مرتجز کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہت بلند قامت کا تھا اور اس کی گردن اتنی اونچی تھی کہ سوار جب اس کے پیچھے بیٹھتا تھا تو سوار اس کی گردن کے پیچھے چھپ جاتا تھا. اور اس کے دم کی جو نوک تھی, جب یہ مرتجز دم کو اٹھاتا تھا تو پیچھے سے دم کو پھیلا لیتا تھا تو سوار پیچھے سے بھی چھپ جاتا تھا. مرتجز کو پہچانو. آگے سے اس کی گردن اتنی اونچی کہ جو سوار بیٹھا ہے وہ چھپ جائے, پیچھے سے وہ سوار کو چھپا لیتا تھا کہ نہ آگے سے حملہ ہو سکے نہ پیچھے سے. مرتجز عباس کو, اب ایسا مرتجز آئے تو پہلے تو گھوڑے کو دیکھ کے ڈرائے. اسی لیے تو ہمارے ہم بلند قامت کے زلجنا رکھے جاتے ہیں. اگر کوئی ہے تو اسی کو دیکھ کر ڈر جائے, اور ڈر تو رہے ہیں. ابھی تو کہتے ہیں بدعت 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 بدعت. کچو اتنا بلند قامت کا گھوڑا ہوگا, اس کی آنکھ, اس کا چہرہ, اس کے نتنے, اس کے یال, اس کی گردن, یہ دیکھ کر ہی رہ جائے کہ ایسی کوئی سواری آئی ہے کہ جو دیکھنے سے دہشت محسوس ہوتی ہے. اور پیچھے سے اس نے چمر کیا ہوا اپنے دم کو کہ سوار کو چھپائے ہوئے. تو پہلے تو سواری کو دیکھ کے ڈرے. ابھی تمہارے جملہ کہا ہی نہیں ہے. پہلے تو سواری کو دیکھ کر ڈرے کہ اتنی اونچی سواری, یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ مرتجز یہ انبیاء کی نسل کے گھوڑوں کی نسلیں ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے خاص گھوڑے جو آسمان سے راہ سے بنے پورا شجرہ پڑ چکا, ان گھوڑوں میں شمار ہے. اور رسول اللہ ان گھوڑوں پہ سواری کر چکے تو برکت ہی برکت, دہشت ہی دہشت, روب ہی روب, دبدبا ہی دبدبا. جملہ پتہ نہیں کیسے پہنچے گا آپ تک. یہ اس کی گردن, یہ اس کا سر, یہ اس کی گردن, چوڑی گردن, جو کوئی بھی بیٹھا اس کے پیچھے چھپ جائے, دوسرا آدمی دیکھ ہی نہ سکے کہ کون بیٹھا ہوا. اور پیچھے سے اس نے تم سے اپنے سامان کو چھپایا ہوا, ایسے آتا تھا. اب جب عباس مرتجز پر بیٹھے تو ایک تو گھوڑا اونچا
اور پھر سوار گھوڑے سے بھی اونچا، جیا سلامت رہو۔ عباس بلند قامت کے، تو لوگوں نے دیکھا کہ سواری پر سوار بھی آلہ ہے، تو دہشت سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، یہ کون آ گیا؟ شیر پیشہ شکار۔ دیکھ رہے تھے کہ عباس ہے۔ عباس نے ایک نعرہ کیا، ادھر حملہ کیا 2000 بھاگے، ادھر حملہ کیا 2000 بھاگے۔ اس کے آگے بڑھے 4000، 2000 گھوڑے والے، 2000 گھوڑے والے بھاگے، نہ معلوم کتنے گرے، اس لیے کہ عباس نیزوں سے اچھالتے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے دیکھ رہے ہو تو میں ایسے ہی سن رہے ہیں، نیزے سے اچھالتے جا رہے ہیں، کسی کو نوک مارتے وہ ادھر گرتا، کسی کو نوک مارتے وہ ادھر گرتا۔ زلجناح پر کنٹرول کرنا، مرتجز پر کنٹرول کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ سواری اپنے سوار کے اشارے کو سمجھ رہی تھی۔ عباس سواری سے بالکل مطمئن تھے کہ میں اشارہ کروں گا یہ وہیں مڑے گا، میں اشارہ کروں گا یہ وہیں مڑے گا۔ ادھر سے عباس نے نوک ماری گرا، عباس نے نوک ماری گرا۔ ایک تو عباس کی دہشت بہت تھی، دہشت بہت تھی، کوئی آنکھ اٹھا کے حسین کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ عباس ہے۔ سنتے ہو نہیں جملہ؟ کسی کی مجال نہیں تھی کہ عباس ہے، سب ڈرے ہوئے تھے کہ عباس ہے، اس لیے کہ صفین کے قصے سب کے ذہنوں میں محفوظ تھے، سب کو معلوم تھا، تو سب ڈرے ہوئے تھے کہ عباس ہے۔ تو عباس کی دہشت اپنی جگہ تھی، بہت بلند قامت کا عباس۔ ختم کر دیتا ہوں بات، میں تو ذکر پر جب آتا ہوں نا اپنے چھوٹے حضرت کے تو میں تو بےتاب ہو جاتا ہوں، دل چاہتا میں کلیجہ رکھ دوں اپنے آقا کے قدموں میں۔ کیا منزلت ہے میرے آقا عباس، اتنا بلند قامت عباس، اور صرف ایک اشارے نیزے سے لوگ مارتے ہیں، لوگ گرتے جاتے ہیں، لوگ مارتے ہیں، لوگ گرتے جاتے ہیں۔ اب نہیں یقین آ رہا تو تم لوگ اللہ سے کہنا کہ میدان محشر میں ذرا ریپلے تو کرے۔ جیتے رہو، جیتے رہو، ریپلے ہوگا، بے یقینوں کے لیے ریپلے ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں سید زادہ ممبر پر بیٹھ کر، بے یقینوں کے لیے ریپلے ہوگا، اور جو یقین والے ہیں وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے، بولتے رہو نا ساتھ ساتھ۔ عباس کی دہشت، نیزوں سے اچھالتے ہوئے جا رہے ہیں، نیزوں سے اچھالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دست و بازو عباس کی قوت، یہ وہی دست و بازو ہیں کہ جس کے باپ کے دست و بازو کو ید اللہ کہتے ہیں، جس کے دست و بازو میں شیر خون علی دوڑ رہا ہے، جس کے دست و بازو میں شیر ام البنین دوڑ رہا ہے۔ یہ وہ ہے کہ اسے اس نے بیٹا کہا ہے جس نے حسن و حسین کو بیٹا کہا ہے۔ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ بخار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے، وہ ہے عباس۔ 4000 سے 4000 سے وہ پہاڑی چوٹی خالی کروائی، چڑھے اترے، سامنے دریا ہے، دریا کا کنارہ ذرا اونچا ہے، اونچا نیچا ہے گھاٹ، بالکل دریا سے جیسے سمندر کا ملا ہوا ہوتا ہے نا کنارہ، ویسے دریا کا نہیں ہوتا، بعض اوقات اونچا نیچا گھاٹ ہوتا ہے، نیچے اتر کے آنا پڑتا ہے۔ عباس نے دیکھا 30,000 کا لشکر، داد دو نا میرے بڑا عباس کو۔ اب جو دریا کے قریب پہنچے 30,000 کا لشکر، دیکھیے جو زیادہ سے زیادہ تعداد لکھی ہے وہ 15 لاکھ لکھی ہے، 15 لاکھ، کہ یزید نے 15 لاکھ فوج بھجوائی، اور کم سے کم جو سب سے متعصب تاریخ مورخ ہے ابن خلدون، اس نے کم سے کم 30,000 لکھی، بالکل دبا کے پھر بھی 30,000 تک پہنچا، لیکن زیادہ سے زیادہ نے لکھی ہے مستند وہ 9 لاکھ، 9 لاکھ کا لشکر لائے تھے۔ یزیدی فوج 9 لاکھ کا لشکر لائی تھی۔ چپ کیوں ہو گئے آپ؟ بھائی میں اس کو ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں، اور میں نے کسی منزل پر کہا تھا کہ ابراہیم ایک تھے، ایک تھے نا واحد، تو کیا تھا کہ ایک ستون پہ ابراہیم کو باندھ دیا جاتا اور 1 یا 2 من لکڑی جلا دی جاتی۔ ایک یا 2، ایک ستون پہ ابراہیم کو رسی سے باندھ دیتے، 1-2 من لکڑیاں جلائی جاتی، آگ دکھائی جاتی اور جلا دیا جاتا ہے ابراہیم۔ یہ کیوں کہا کہ پورا اور علاقہ اور جتنے رہنے
والے ہیں۔ نمرود نے کہا سب لکڑیاں لاؤ اور سب اپنا حصہ ڈالو۔ سب لکڑیاں لائے، جتنے نمرود کے رعایا تھے سب نے حصہ لیا اور 18 میل تک آگ جھلسائی گئی۔ تو پوچھا گیا یہ 18 میل کی آگ جو اس نے جھلسائی تو کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ ابراہیم سے ڈرتا تھا۔ جو سمجھ گیا تو میرا سلام۔ کہ وہ چاہتا تھا کہ ابراہیم کو اتنا دہشت زدہ کر دوں کہ ابراہیم 18 میل پہلے ہی میری خدائی پر یقین کر لے۔ مجھے تھکا دیا آج آپ نے بھائی۔ کہا کہ 18 میل تک اس نے لکڑیاں سلگائیں تو اس لیے کہ ابراہیم کو دہشت زدہ کرنا، اور آگ دیکھ کر ابراہیم ڈر جائے اور ڈر کر مجھے خدا مان لے۔ یہی پلان وقت کے فرعون و یزید و نمرود، یزید کا تھا۔ وقت کے فرعون و شداد و نمرود یزید کا یہی پلان تھا کہ اتنی فوج لے کے آ جاؤ کہ حسین دہشت سے بیعت کر لے، اسے پتہ ہی نہیں یہاں عباس دہشت زدہ کرتے تھے۔ کوفے کا کوئی گھر نہیں تھا جو خالی چھوڑا گیا، سب کو بھیجا گیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں فوج ہو چکی تھی کوفے میں، تاریخ تو پڑھو کوفے کی۔ اور کوفے کے جو اصل رہنے والے تھے وہ حسین کے ساتھ تھے۔ کوفے کے جو اصل کوفے کے رہنے والے تھے وہ سب حسین کے ساتھ تھے۔ یہ جو کچھ آئے، یہ جب کوفہ آباد ہوا تھا، جب کوفہ آباد ہوا تھا سن 13 ہجری میں، چاروں طرف سے قبیلے لا کے آباد کیے گئے۔ جو اصل کوفی تھے وہ لا یوفی نہیں تھے۔ جتنے حسین کے ساتھ تھے سب نے حسین کے ساتھ وعدہ نبھایا تھا۔ جو باہر کے آئے ہوئے تھے کوفے میں آباد تھے وہ سب کے ساتھ فوج ہمارے ساتھ کے ساتھ 9 لاکھ کا مجمع، ادھر سے 30,000 فوج دریا پہ کھڑی ہوئی۔ عباس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب جو تاریخ ہے وہ بیان کرو، ابھی عباس مالک بن سدیف کا حاشر کر کے آ رہے ہیں، ابھی عباس 4,000 کو تتر بتر کر کے آ رہے ہیں۔ 30,000 سب دیکھ رہے تھے، 30,000 جو دریا پہ پہرے بچھائے ہوئے تھے وہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ عباس کیا کر کے آ رہے ہیں۔ ایک بار عباس پہاڑی سے نیچے اترے، پہاڑی بہت بڑی نہیں، پہاڑی سے بڑا بہت بڑی پہاڑ نہیں، صرف ایک چٹان سا، صرف ایک مچان سی ہے، اس کو پار کر کے اترے اور 2 قدم آگے بڑھے تو سامنے دریا میں چاروں طرف 30,000 کا پہرا۔ تو کتنا بڑا گھاٹ ہوگا، 30,000 ایک دوسرے کے پیچھے تھوڑی تھے، سب پھیلے ہوئے تھے۔ کتنا بڑا گھاٹ تھا، تقریباً 30,000 کا جو لشکر گھاٹ گھیرے ہوئے تھا وہ تقریباً 2 میل کا گھاٹ تھا۔ 2 میل کے گھاٹ پر 30,000 کا لشکر پہرے دار کہ کوئی دریا تک نہ آنے پائے۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ عباس آئے اور عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، ادھر سے ادھر سے ادھر، صرف عباس نیزہ ایسے کر رہے تھے جہاں سے گزرتے تھے۔ لکھا یہ ہے کہ جنہیں تیرنا بھی نہیں آتا تھا وہ دریا میں کود گئے۔ بھائی کیسے سنا ہے تم نے؟ کیسے سن رہے؟ میں اپنے پشت پر بیٹھے ہوئے حضرات کی بھی داد دیتا ہوں، کیسے سنتے ہیں؟ جلدی پڑھے بھائی، جلدی۔ کیا کہا جنہیں تیرنا بھی نہیں آتا تھا، دہشت سے گھوڑے چھوڑ کر دریا میں اتر گئے۔ دریا میں گھوڑے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور جو گرے وہ اپنے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلے جا رہے ہیں، اجازت ہے کہ ایک بات کہہ دوں تاکہ یقین آ جائے کہ یہ باتیں ہیں، اور یہ باتیں عرب میں مشہور تھی۔ کہا کہ جنگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو مخالف کو مار دو، یا اس کو پسوا کر دو، یا اپنی جان بچا کے بھاگ جاؤ۔ کہاں بیٹھے؟ یہ طریقے لکھے ہوئے تھے تو عرب میں بھاگنے کا رواج تھا۔ تو سب کے سب دریا میں کودے، جان بچانا ہے۔ عباس کے سامنے آ گئے تو گئے، 30,000 کا گھاٹ خالی ہوا، یہ تیرا سلامت رہا۔
30,000 کا گھاٹ خالی ہوا. عباس اطمینان سے گھوڑے کو آہستہ آہستہ زیریں طرف لائے. تھوڑی دیر لگی گھاٹ تک پہنچنے میں، اس لیے کہ راستہ اونچا نیچا تھا، اور عباس گھاٹ تک آئے. عباس نے ایک بار مشق کو کھولا، ادھر سے 3,000 پھر اکٹھا ہوا. فوراً نہیں مشق بھری، 3,000 پھر اکٹھا ہو گیا. عباس نے دیکھا، عباس نے مشق کو وہی چھوڑا. آنے میں اترنے میں عباس کو دیر لگی تھی. جیسے 3,000 کو دیکھا، مرتجز کو اشارہ کیا، مرتجز نے پرواز کی. سن لو جنگ سن لو، مرتجز نے پرواز کی. پورا گھاٹ پار کرتا ہوا 3,000 نے دیکھا ایک بے قابو باز آ رہا ہے، تو سب نے کہا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. کیا کہنے کی نا، واہ 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 واہ. بھاگے 3,000، بھگا دیا 3,000. پھر عباس واپس آئے، پھر عباس نے مشکیزہ بھرا، مشق کو کھولا، اور مشق کو ذرا تر ہونے میں دیر لگی. اطمینان سے عباس بیٹھے، اطمینان سے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ ادھر آ سکے. بار بار ہمارے ساتھ کہہ رہے جاؤ جاؤ. ایک اور منظر بیان کروں کہ ہمارے ساتھ جو یہ کہہ رہا تھا نا کہ جاؤ جاؤ، اس وقت وہ اپنے بال نوچ نوچ کے کہہ رہا تھا جاؤ جاؤ جاؤ. کسی کی ہمت نہیں، اس لیے کہ 30,000 کا اور 4,000 کا اور مالک کا حسر دیکھ چکے تھے کہ یہ اس کے ہاتھ میں ابھی تلوار ہے نہیں تو یہ ہے، نیزے سے یہ ہے. سب دور کھڑے ہوئے. عباس اطمینان سے، ایک پاؤں عباس کا اوپر ہے، ایک نیچے. گھوڑا کھڑا ہوا ہے، گھوڑے کے سو پاؤں دریا میں. عباس نے دریا کو، پانی سے مشق کو تر کیا. پانی بھر رہا ہے. اب آپ اطمینان ہے، کوئی عباس کو جلدی نہیں. مشق پانی سے بھر رہا ہے، پانی سے تر ہو گئی مشق. عباس نے تسمہ باندھا، ہاتھ میں پانی لگ گیا تو چونکہ زرہ بہت گرم تھا، عباس نے فوراً زرہ پہ ہاتھ رکھا کہ یہ پانی خشک ہو جائے، میرے ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو. فوراً زرہ پہ ہاتھ رکھا تاکہ پانی خشک ہو جائے. صرف مشق بھرا، مشق کو بھرا، لٹکایا، علم کو لیا، نیزہ ہاتھ میں. نکلا شیر دریا کی ترائی سے. شیر دریا کی ترائی سے نیستان سے باہر آیا، یوں جھوم کر آیا مشق لے کر، جیسے علی عمرو ابن عبد ود کا سر لے کر آئے. جھومتا ہوا غازی باہر آیا. لو تم یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب تم یہ کہو گھاٹ ہمارا ہے تمہارا. تم بتاؤ کہ دریا اب ہمارا ہے کہ تمہارا. قبضہ کر لیا دریا پر. باہر آئے، چلے. مشکیزہ کاندھے پر ہے، علم کاندھے پر ہے. گھوڑے سے کہا لے چلو. گھوڑے نے پوچھا کہاں سے؟ کہا جہاں سے آئے تھے وہاں سے نہیں، غازریہ کی طرف سے لے چلو. اس لیے کہ غازریہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں خیمہ گاہ میں جلدی سے پہنچتے، جہاں خیمہ گاہ میں جلدی سے پہنچتے. شارٹ کٹ کا یہاں سے لے چلے. غازریہ میں کچھ درخت کھجور کے لگے ہوئے. عباس آگے بڑھے. فضہ خیمے کے در پر کھڑی دیکھ رہی ہے. زینب پوچھ رہی ہے فضہ اب کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ فضہ نے کہا آقا جانی مالک کو مار دیا. کہا اللہ اکبر، شاباش عباس. کہا فضہ اب کیا ہوا؟ کہا آقا جانی 4,000 بھاگ گئے. کہا اللہ اکبر، شاباش عباس. کہا کیا ہوا؟ کہا آقا جانی 30,000 بھاگ گئے. سجدے میں جھک گئی زینب. کہا شکر پروردگار تیرا. ادھر سے حسین شکر کر رہے. کہا کیا ہوا؟ کہا پانی مشق میں بھر لیا گیا. کہا شاباش عباس. کہا کیا ہوا؟ کہا عباس واپس آ رہے.